نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل، کرم اور احسان ہے جو رب کریم ہمیں دین، ایمان اور اسلام کی نسبت پہ جمع فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اسی ایمان کا ایک جز اور ایمان ہی کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عظیم کتاب اپنے محبوب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سالوں میں نازل فرمائی ہے، جو ہم تک اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ تک اور صحابہ کے ذریعے سے پورے عالم میں اس کتاب کی ترویج ہوئی، اس کتاب کو پھیلایا گیا، جس کی نورانیت اور جس کی برکت سے اللہ رب العزت آج ہمیں بھی نواز رہے۔ چونکہ یہ مجلس ہی عظیم مجلس ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، جس قرآن پاک کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کے ختم پر جو بھی خیر کی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اور یقیناً یہ سینے وہ سینے ہیں جو یقیناً مبارکبادی کے لائق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی دین کے لیے چن لیا ہے۔ میری ان سے گزارش ہے اور ان کے سرپرستوں سے، ان کے گھر والوں سے، کہ جس کو اللہ رب العزت دین کا علم عطا فرمائے، جس شخص کو اللہ رب العزت دین کا علم عطا فرمائے، وہ انسان سمجھے کہ دنیا کی ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد کسی دنیاوی حیثیت والے انسان کو اپنے سے بہتر اس وجہ سے سمجھے کہ اس کے پاس دنیا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے علم کی وہ معرفت یا علم کی پہچان یا علم کی قدر نصیب نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے وہ دنیاوی اشیاء اور دنیا داروں کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ حقیر تو نہیں سمجھے گا، لیکن قرآنی علم اور دین کے علم کو نصیب ہونے کے بعد یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ اس دین کی سمجھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کے دل میں ڈالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اساتذہ کے ذریعے سے آپ پر محنت کرائی، پھر ذمہ داروں نے آپ کے خرچے کو برداشت کیا، جس کی وجہ سے آج پوری عوام اور پورا کرنا دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ 11 بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کی نورانیت سے آپ کو نوازا ہے۔ یہ آپ کو بھی مبارک ہے اور پورے علاقے کو مبارک ہے۔ اب اس پر مجھے ایک بات کہنی ہے کہ چونکہ ہم سب سے تو قرآن پاک کی قدردانی تو نہیں ہو پاتی ہے، لیکن جن افراد یا جن اشخاص کے پیسے اس ادارے پر خرچ ہوئے، وہ آج اپنے پیسوں کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اس انعام کو دیکھ لے کہ اگر کوئی عالم بنتا ہے، اگر کوئی حافظ بنتا ہے، اگر کوئی قاری قرآن بنتا ہے، اگر اس کے بننے میں ہمارا کوئی پیسہ خرچ ہوا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر خرچ کرنے والوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے، بلکہ دین کے کام کرنے والوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ میرے پیر و مرشد ہیں پڑوس ملک کے مولانا الیاس گمن صاحب، وہ فرماتے ہیں ایک بات کہ اگر کوئی شخص چندہ دیتا ہے، میں چندہ دینے سے پہلے اس سے ایک اور بات کہتا ہوں
میں اسے کہتا ہوں جہاں تم مدرسے کو چندہ دو وہاں مدرسے میں کام کرنے والوں کو بھی کچھ دے دو، وہاں مدرسے میں کام کرنے والوں کو بھی کچھ دو، مدرسے کو نیاز و نظر کے پیسے دے دو اور اس کے چلانے والے علماء کو ہدیہ پیش کرو۔ تمہارے اس ہدیے کی وجہ سے کسی عالم کو گھر کی تنگی ختم ہونے کی بنیاد پر، گھر کی پریشانی ختم ہونے کی بنیاد پر دین کا کام زیادہ کرنے کی مہلت اور موقع مل گیا۔ جو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے کی بنیاد پر اس عالم کو جن انعامات سے نوازیں گے، انہی انعامات اور انہی نعمتوں سے ان کو بھی نوازیں گے جن کے پیسوں کی بنیاد پر ان کو گھر کے کاموں سے فارغ کر دیا، جنہوں نے اپنے پیسے ہدیے میں دے کر ان کو گھر کی پریشانی سے فارغ کیا اور انہوں نے کھل کر دین کا کام کیا۔ اس دین کے کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ان کو وہ اجر دے گا، وہ اس مدد کرنے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ لہذا آپ جو یہ خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچ کرنا آپ کا رائگان اور ضائع نہیں ہوتا، ورنہ ہم سب اسی چونکہ سوسائٹی کے ہیں، اسی ماحول کے ہیں۔ کبھی کبھی میں پیسہ خرچ کرتا ہوں اپنے بچوں پر، لیکن مجھے کبھی قرآن کہتا ہے، کبھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے جو یہ پیسہ اس طریقے پر خرچ کیا، اس کی وجہ سے آپ نے اللہ کے غضب کو حاصل کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کو حاصل کیا۔ اور جو ہی میں دین کے کاموں پر خرچ کرتا ہوں یا دینی انداز میں اپنے عیال پر خرچ کرتا ہوں تو مجھے شریعت کہتی ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت حاصل کی۔ اب غضب کیسے؟ مثال اللہ تعالیٰ بچائے، کوئی شخص اپنی بچی کے لیے کپڑے لاتا ہے، لیکن کپڑے وہ ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہی نظر آتی ہے، تو کہیں گے کہ پیسہ تو آپ نے کمایا، پھر خرچ آپ نے کیا، اور اس پیسے کا لباس لا کر آپ نے اپنی بچی کو پہنوایا، اس لباس کی بنیاد پر اس پر بھی لعنت برستی رہی اور لانے والے باپ پر برستی رہی۔ لہذا یہی پیسہ اللہ کے غضب کو بھی کھینچنے والا ہے، اور یہی پیسہ اللہ کی رحمت کو بھی ہماری طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ لہذا آپ کا پیسہ جو یہاں خرچ ہوا، اس پر امید رکھیں انشاءاللہ اس سے ہم سب سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی جو عیال پر خرچ کریں اس میں بھی سوچیں کہ دوسری گزارش مجھے ان بچوں کے والدین اور ان کے سرپرستوں سے ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وقت ایک شخص گیا، کہا حضرت مجھے اپنا بچہ حافظ بنوانا منظور ہے، میں اپنے بچے کو حفظ کروانا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اگر حفظ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ کہا کھیتی باڑی کرے گا، اس کے بعد کھیتی باڑی کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر اس سے حفظ مت کراؤ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت حفظ کرانا تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین کو کے سر پر تاج رکھا جائے گا، یہ جہنم کے مستحق افراد میں سے 10 افراد کی یہ سفارش کریں گے، یہ سب انعامات ہیں۔ پھر ان سے کہا جائے گا تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہے وہیں تمہاری آخری منزل ہے۔ اتنے انعامات ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں پھر حفظ مت کراؤ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حفظ کرنا ثواب کا کام ہے یقیناً، لیکن حفظ نہ کرنا گناہ کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی حافظ نہیں بنتا ہے تو اس سے ہم گناہ گار نہیں کہیں گے، لیکن اگر کوئی حافظ بنتا ہے اس سے کہیں گے تم نے بڑی فضیلت حاصل کی۔ لیکن حافظ بننے کے بعد اگر والدین کی وجہ سے یا ذمہ داروں کی وجہ سے اس سے کیا ہوا حفظ پورا بھول گیا تو اب یہ عذاب کا کام بن گیا۔ مدرسے والوں کا کام یہ تھا کہ ان کے دلوں میں اس قرآن پاک کو اتارنے کی کوشش کی، وہ تو انہوں نے کی الحمدللہ، لیکن اب اس سے آگے چلانا یہ آپ کا کام ہے۔ ان بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز برتن میں تب رہتی ہے جب برتن محفوظ ہو، اگر برتن ٹھیک نہ ہو تو وہ چیز محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن دل میں رہنا، دین کا علم دل میں رہنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا 4 امام ہمارے مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالی۔ ان میں سے ایک امام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اونچے مقام کے ہیں، جن کو مجتہد کہا گیا ہو، جن کو حدیث پاک میں آیا ہو کہ اگر انہوں نے کوئی حدیث اور قرآن پاک کی آیت سامنے رکھ کر کوئی مسئلہ سمجھا اور سمجھنے کے بعد
कल वो ठीक नहीं निकला, सही नहीं समझा था, तो इस सही न समझने के बावजूद भी अल्लाह ताला इनको एक सवाब अता करेंगे। सही न समझने के बावजूद भी अल्लाह ताला एक सवाब से नवाजेंगे, और अगर सही समझा तो तब अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएंगे। तो उन मुज्तहिदीन में से एक मुज्तहिद है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक मरतबा अपने उस्ताद से शिकायत की कि मुझे बात याद नहीं रहती है, मैं भूल जाता हूँ। शकौतु इला वकी इन सुवा हिफ्ज़ी, मैंने अपने उस्ताद इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह से शिकायत की कि मुझे बात याद नहीं रहती है, भूल जाता हूँ। तो मुझे मेरे उस्ताद ने, और उस्ताद है इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह, शागिर्द है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे उस्ताद ने कहा फ़ाउसानी इला तर्किल मासी, मुझे कहा गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो। क्यों? ये इल्म अल्लाह की तरफ से एक नूर है, और अल्लाह ताला अपना नूर गुनहगारों को अता नहीं करता है, गुनहगारों को अता नहीं करता है। अब आप कहेंगे हम सब जानने वाले हैं, हम तो पैंट के एक किनारे में कभी बुखारी भी रखते हैं और जेब के पिछले हिस्से में कभी मुस्लिम शरीफ भी रखते हैं, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। नहीं, वो तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा था हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, इल्म वाला किससे कहेंगे, आलिम किससे कहेंगे? तो उन्होंने फरमाया जिस शख्स ने जो कुछ पढ़ा हो, जिस शख्स ने जो कुछ सीखा हो, और जिस शख्स ने जो कुछ जाना हो, अगर उसके मुताबिक उसको अमल हो तो वो जानने वाला है, इल्म वाला है। अगर उसके मुताबिक उसका अमल नहीं है तो वो जानने वाला, वो आलिम नहीं कहलाएगा। लिहाजा जानने वाले तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन असल देखना है कि इस जानने के मुताबिक किसका अमल हो रहा है, किस का अमल हो रहा है, उससे कहेंगे ये जानने वाला है। लिहाजा इल्म तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इल्म का मतलब ये नहीं है जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जानने के बावजूद भी इंसान गफलत की बुनियाद पर और कभी जहालत की बुनियाद पर गुनाह कर जाता है तो उसकी सज़ा तो अल्लाह के दरबार में उठानी पड़ेगी। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला दुनिया ही में देते हैं, दुनिया ही में देते हैं। बस मुझे मुख्तसर सी बात अर्ज़ करनी है, हम सब मिलकर ज़ाहिरी गुनाहों पर अपने घर में कदगन और पाबंदी लगा दें, उसके लिए अपने अहलो अयाल का जहन बनाए। आप वक्तन फ़वक्तन अगर किसी की ज़िंदगी आज के दौर में देखनी हो तो उसके मोबाइल को चेक करें। लिहाजा आप अपने अहलो अयाल में, जैसा कि चूँकि हम तो नक्काल हैं, हमें अपनी कोई चीज़ याद रही नहीं, हमने सब कुछ बुला दिया, अब कुछ हमारे पास अपना नहीं है। जब सब बुला दिया, अब इस बुलाने में हम यहाँ तक आ गए कि हमारे घर, जिन घरों पे अभी मोहतरम फरमा रहे थे कि इसकी बुनियाद पहले से है, इन्होंने तो तकसीम से पहले तक की बुनियाद, इसका ताल्लुक़ मिलाया। हम तो इसका ताल्लुक़ मदीना तैयबा से मिला रहे हैं, अपने मदरसों का, असहाबे सुफ़ा से इनका ताल्लुक़ है। बहरहाल आपके यहाँ दीन का काम पहले से हुआ है, इसका मतलब आपके घरों में मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से आया करते थे। इसका मतलब है कि आपके पहले जो गुजर चुके हैं वो यकीनन नेक और सालिह गुजरे हुए होंगे, ईमान की हालत में दुनिया से तशरीफ़ ले चुके होंगे। वो ज़माना वो था कि आप और मेरे घर में 24 घंटे अल्लाह ताला की तरफ से रहमत उतरती थी। लेकिन आज हम सब अपने घरों को देखें, कहीं ऐसा न हो कि हम 24 घंटे नहीं 12 घंटे अपने घरों को देखें और 12 घंटों में से 6 घंटे या मुकम्मल 12 घंटे अल्लाह की तरफ से कहीं कहर व गज़ब नाजिल न होता हो, कहर व गज़ब नाजिल न होता हो। बाप अगर बचकर भी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन बच्चों के बारे में अगर फ़िक्रमंद न हो तो ये बच्चे उसके लिए जहन्नम का ज़रिया बन सकते हैं। दुनिया ही में जहन्नमी बनाने और जहन्नमी का लक़ब देने के लिए कभी बच्चे की ज़िंदगी गुजर सकती है। उसको देख कर लोग कहेंगे कि जिस बाप का ये है उस बाप को भी जहन्नम हो, और जिस माँ से ये पैदा हुआ है वो माँ भी कहीं पता क्या क्या अल्फाज कहेंगे। बहरहाल ये जन्नत का मुस्तहिक बनाने वाला या लोगों की ज़ुबान पर जन्नती चढ़ाना या जहन्नमी चढ़ाना कभी ये बच्चों ही के ज़रिए से हो जाता है। लिहाजा अपने घरों में अपने बच्चों को देखें। आपकी छूट की वजह से और हमारे इस सोसाइटी के जी इज़्ज़त हजरातों की लापरवाही ही की बुनियाद पर कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह होते चले आ रहे हैं, लेकिन हम उनको गुनाह नहीं समझ रहे हैं। मिसाल यही बच्चों को छूट देना, आपकी वो तो मेरी भी बच्ची है या वो मेरी भी बहन है, अगर वो ऐसा लिबास पहन कर चलती है जिस लिबास पे खुदा की तरफ से गज़ब और कहर नाजिल होता हो, तो उस बाप को 100 बार कहना चाहिए कमाई मेरी पसीना मुझे कमाते कमाते निकला और मैंने आखिर में अल्लाह के
غضب کو ان پیسوں کے ذریعے سے خریدا، کیونکہ آپ نے حدیث پاک میں پڑھا ہے جو مرد عورتوں کا طریقہ اختیار کرے، عورتوں کا لباس اختیار کرے، اور جو عورت مردوں کا لباس اختیار کرے، دونوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، دونوں پر اللہ کی طرف سے کہیں اس لعنت اس بچی کو اللہ تعالیٰ بچائے لعنتی بنانے میں، یا اس بیٹے کو لعنتی بنانے میں آپ کا اور میرا پیسہ تو کہیں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ یا مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ کا اور میرا جوان بال ٹھیک کراتا ہے، کٹنگ کراتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے کہیں نہیں یہاں بال موجود ہیں۔ اب اس کو کہیں گے یہ تو ایک شیطانی کام ہے، اور اس شیطانی کام کو انجام تیرا اور میرا بیٹا میرے اور تیرے پیسے استعمال کر کے کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اور میرے بیٹے کبھی سونے کے زیور بھی پہنتے ہیں، جبکہ سونے کے زیورات مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن انگوٹھی آپ کا بیٹا پہنا ہوا ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، شادی کے موقع پر کہا تھوڑی سی مہندی لگاؤ، مہندی لگانی ناجائز، سونا پہننا حرام، اور اسی دلہا کے سامنے پھر کل تم دعا کرانے کے لیے جاتے ہو اور اس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، اور تم اس سے کہتے ہو یہ اللہ کا نیک تخت پر بیٹھا ہوا بہت اچھا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہے، اس کو گناہوں میں مبتلا تم نے اور ہم نے کیا۔ پھر جہاں تم شادی کرتے ہو وہ میں نے سنا آج بھی ہے، جبکہ میں نے اس سے پہلے گبرا میں بھی عرض کیا تھا اور یہاں بھی اس مدرسے میں عرض کی تھی کہ آپ کے یہاں جو لڑکیوں کے شادیوں پر ایک تو آپ بڑی تعداد میں جاتے ہو، یہ تو انسانیت سوز حرکت ہے، ایک ہوا اسلام کے خلاف ہے، دوسری یہ انسانیت سوز حرکت ہے کہ تم دلہا بنا کر اس جوان کو بھی شرم نہیں آتی، جو بے شرم جوان اس کا ایک باپ بننے جا رہا ہے، اس کی دوسری ماں بننے جا رہی ہے، اسی باپ اور اسی ماں کو وہ ایسا ذلیل کر کے آ رہا ہے کہ وہ کبھی کبھی منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ 40 افراد، کبھی 50 افراد، کبھی 100 افراد اٹھا کر اس گھر کو لوٹ کر آتا ہے جس گھر کا یہ اولاد بننے جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ یہ تو غضب ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے۔ پھر انسانیت سوز حرکت، افسوس ہے ان جوانوں پر یا ان بزرگوں پر جو اپنے اسلام کا تو ڈنکا بجا رہے ہیں، لیکن جو ہی کسی کی لڑکی اپنے بیٹے کی نکاح ملائی بہو بنائی، اس کو پھر لڑکی ہی سے تسلی نہیں آتی جب وہ اس گھر سے مال بھی حاصل نہ کرے۔ شرم ہے اس جوان کے لیے، بے غیرت ہے وہ جوان جو جوان کسی گھر میں شادی کرے پھر اس گھر سے مال بھی حاصل کرے۔ اس بے غیرت جوان کو اپنے گریبان میں 100 بار جھانکنا چاہیے کہ وہ کون سا مرد ہے جو مرد بیوی کو لائے اور بیوی کے ساتھ ساتھ مال بھی حاصل کرے۔ اس میں جہاں جوانوں کا قصور ہے وہیں اس سوسائٹی کے بزرگ بھی مجرم ہے، وہیں اس سوسائٹی کے بزرگ بھی اور ذی اثر حضرات بھی مجرم ہے۔ علماء آپ کو کہیں گے آپ ٹال دیں گے یا ان کے خلاف کوئی بھی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کو کوسیں، خود دیکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ لہذا جہاں آپ دین کے کاموں کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں، وہیں آپ 100 بار سوچیں کہیں آپ اس پوری سوسائٹی میں آگ تو نہیں لگا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیسوں کی وجہ سے استعمال کرنے کی وجہ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرے۔ جو مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو حالات آ رہے ہیں یقیناً وہ ایسے حالات ہیں کہ آپ کا سیلبس بھی ایسا بنایا جا رہا ہے، جو پہلے نعرہ تھا وہ اب عملی جامہ اس کا پہنایا جائے گا۔ یہاں پہلے نعرہ لگایا تھا لاڑمی کالے نے کہ میں سیلبس بنا رہا ہوں، اس کا مقصد ہے کشمیری کشمیری رہے، ہندوستانی رہے، دوسرا ملک کا وہی اسی نام کے ساتھ منسوب رہے، لیکن اس کا دل و دماغ برطانیہ بن جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو دنیا میں لایا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، کشمیری کشمیری رہے، ہندوستانی رہے، لیکن اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت سے بھرا ہوا ہو۔ وہ زمانہ اس نے تو لاڑمی کالے نے تو نعرہ لگایا تھا لیکن وہ مکمل اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن اب جو کام ہو رہا ہے اس کام میں اب کامیابی بھی وہ چاہتے ہیں، اس کامیابی ان کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو خود اپنے گھروں پر محنت کرنی ہے۔ آپ کا بچہ صبح نکلا، شام اس کو آتے ہوئے دیکھے آپ اس کے تیور کیا ہے، اس کے حالات کیا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے سے پوچھا آپ کی 7 بہنیں تھیں، آپ کی 4 لڑکیاں تھیں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں نکلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے جواب دیا، کہا میری بہن یا میری بیٹی جب صبح نکلتی تھی 4 بجے واپس آتی تھی تو میں ان سے پوچھا کرتا تھا تمہیں کس استاد نے کیا پڑھایا،
تمہیں کس استاد نے کیا بات آج بتائی؟ راستے میں تمہیں کون ملا؟ راستے میں کسی غیر مرد سے تمہاری بات چیت تو نہیں ہوئی؟ کوئی لڑکا، کوئی کلاس میٹ تو آپ کو نہیں ملا؟ یہ سب باتیں میں انہیں تب تک پوچھتا رہا جب تک وہ اپنی تعلیم سے فارغ ہوئی، تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں میں بیٹھی۔ آج بھی جب میرا بیٹا آتا ہے، وہ بچوں والا ہے، لیکن آج بھی اس میں پوچھتا ہوں دن میں تم کس کے ساتھ تم نے ملاقات کی، کس کس فرد سے تم ملے؟ اس باپ کا بیٹا یا اس باپ کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہیں گے، یا ہم جیسے باپوں کے کہ جو بچوں کو صبح نکالتے ہیں اور شام کو ہانک کر واپس لاتے ہیں، نہ کچھ پوچھتے ہیں، نہ تربیت کا کوئی خیال، نہ کوئی اخلاق کے بارے میں کوئی توجہ، بس موبائل ہاتھ میں ہے۔ 12 سالہ لڑکی لیکن 12,000 کا موبائل ہاتھ میں ہے، 16 سال کی لڑکی 16,000 کا موبائل ہاتھ میں ہے، 40 سال کا بیٹا ہے 45,000 کا موبائل ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت ہے، اگر کال ہی کی ضرورت ہے تو کال کے لیے چھوٹا موبائل بھی، اگر دوسرے نیٹ وغیرہ کی ضرورت ہے، لیکن اس میں آپ اس کا خیال رکھیں کہیں وہ نہ ہو جو آپ نے عمر بھر نہیں سیکھا، کہیں وہ 1 گھنٹے میں وہ اپنی جوانی کا بھی سودا نہ کر ڈالے اور کل وہ ازدواجی زندگی بھی نبھا نہ سکے، ایسا بھی اس کا ماحول بن سکتا ہے۔ اس میں ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ یہ قرآنی خدمت یہ آپ کے لیے مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اپنے گھر نمازوں کی پابندی، ظاہری اخلاق کی پابندی، کسی کے حق دبانے کے پیچھے نہ پڑیں اور دوسروں کی عزت ریزی نہ کریں، اسی طرح سے اپنے پیسوں اور اپنے روپیوں کو صحیح استعمال کریں۔ وہ صحیح استعمال آپ نے یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیسے خرچ کرنے کے معاوضے میں قرآن پاک ان کے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، ثواب ان کو بھی ملے گا جنہوں نے ان کو اس کے لیے تیار کیا ہے یا جن کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نور کو ان کے دلوں میں محفوظ رکھے اور گھر میں بھی ان کو وہ ماحول ملے جس ماحول سے ان کو حوصلہ شکنی نہ ہو، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اچھے کاموں پر ایک دوسرے کے معاون بنو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار مت بنو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جیسے کچھ باتیں میں نے عرض کی، امید ہے کہ اگر ہم میں یہ سب باتیں خوبیاں ہوں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر خامیاں ہوں تو ان خامیوں کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں جس کی بھی چلے، جس طریقے سے چلے، بدعتوں کو مٹائے، رسومات کو مٹائے، سیدھی سادھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و ایمان اور اسلام اور قرآن کی برکت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائیں گے۔